السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے معاہدے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے خطے میں کافی ہلچل مچا دی ہے۔ یہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والا نیا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ۔ یہ 17 ستمبر 2025 کو فائنل ہوا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کافی مواد ہے، کچھ حالیہ تجزیے ہیں، رپورٹس ہیں جو اس معاہدے کی تفصیلات اور اس کے جو ممکنہ آپ کہہ لیں دور رس اثرات ہیں ان پر روشنی ڈالتی ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نیا اتحاد صرف کاغذ پر دستخط تو نہیں ہے نا، یہ زمینی حقائق کیسے بدل سکتا ہے، علاقائی سطح پر، عالمی سطح پر اس کا کیا مطلب ہے۔ صحیح۔ اور جو بات اسے خاص طور پر دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف دو ملکوں کے جو روایتی تعلقات ہیں ان کی مضبوطی نہیں، بلکہ اس میں پاکستان کی جو جوہری حیثیت ہے وہ عنصر بھی شامل ہے۔ تو کیا یہ واقعی سعودی عرب کے لیے ایک نئی، زیادہ مضبوط حفاظتی چھتری وہ فراہم کر سکتا ہے؟ آئیے اس کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ یقیناً یہ معاہدہ ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی ٹائمنگ جیسا آپ نے کہا بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں آپ دیکھیں تو طاقت کے پرانے توازن بدل رہے ہیں، اور کئی دہائیوں سے جو ایک غیر رسمی قریبی تعاون چلا آ رہا تھا اسے اب ایک باقاعدہ اسٹریٹجک دفاعی شکل دی گئی ہے۔ تو ماضی سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات یہ تو 1947 سے ہی بہت گہرے رہے ہیں۔ مشترک اسلامی ورثہ ہے، معاشی ضرورتیں ہیں، سیکیورٹی مفادات ہیں، ان چیزوں نے ہمیشہ انہیں قریب رکھا ہے۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بالکل، سعودی عرب نے پاکستان کو کئی بار مشکل وقت میں مالی امداد دی، تیل دیا، سرمایہ کاری کی۔ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان وہ سعودی سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ، انہیں اہلکار دینا، تکنیکی مدد، اس میں ہمیشہ آگے رہا ہے۔ جی 70 اور 80 کی دہائی میں افغان جنگوں، 90 کی دہائی میں خلیجی جنگ میں پاکستانی دستوں کی تعیناتی، یا پھر 9/11 کے بعد سعودی سرمایہ کاری اور پائلٹوں کی تربیت، یہ تعلقات تو ہمیشہ سے اہم رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات ہے، یمن کے معاملے پر 2010 کی دہائی میں پاکستان نے تھوڑا محتاط راستہ ضرور اپنایا تھا۔ جی، وہ ایک مختلف معاملہ تھا، اور اسی تاریخی پس منظر میں 2020 کی دہائی کی تبدیلیاں اہم ہو جاتی ہیں، خاص طور پر امریکی پالیسیوں میں جو اتار چڑھاؤ آیا، جیسے بائیڈن انتظامیہ 2021 سے 2025 اور اس کے بعد کی تھوڑی غیر یقینی صورتحال۔ اس نے شاید سعودی عرب کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہ کرے بلکہ دوسرے مضبوط اتحادیوں کی طرف بھی دیکھے۔ تو یہ 2025 کا معاہدہ اسی سوچ کا نتیجہ لگتا ہے، جو ایک غیر رسمی دوستی کو ایک طرح سے ٹھوس دفاعی شکل دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور معاشی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، سالانہ اربوں ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑے وعدے بھی ہیں۔ تو یہ معاہدہ ان مضبوط معاشی اور سماجی رشتوں کو اب ایک واضح اسٹریٹجک سمت دے رہا ہے۔ تو یہ تعلقات تو کئی دہائیوں سے مضبوط ہیں، لیکن اس 2025 کے معاہدے میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے سب کی توجہ کھینچ لی ہے؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی، اس پر 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں سائن ہوئے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وہاں موجود تھے۔ اسے تاریخی اسٹریٹجک اتحاد کا نام دیا گیا، اور یہاں سے یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم شق ہے وہ مل کر دفاع کرنے والی، یعنی کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ سننے میں تو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا لگتا ہے۔ ہاں، مماثلت تو ضرور ہے، پہلی نظر میں ویسا ہی لگتا ہے، لیکن فرق بھی ہے۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 زیادہ واضح ہے اور ایک طرح سے خودکار فوجی رد عمل کا تاثر دیتا ہے۔ یہاں جارحیت کی تعریف اتنی واضح نہیں، اور فوری فوجی کارروائی کے بجائے مشاورت پر زیادہ زور ہے۔ اچھا، یعنی فوری ایکشن نہیں؟ فوری ایکشن شاید نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شق جان بوجھ کر تھوڑی لچکدار رکھی گئی ہے۔ یہ سعودی عرب کو مدد مانگنے کا اختیار تو دیتی ہے، لیکن پاکستان پر شاید فوری طور پر جنگ میں کودنے کی قانونی پابندی نہ لگائے۔ یہ ایک محتاط اسٹریٹجک چال لگتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے میں اور کیا شامل ہیں؟
معاہدے میں مشترکہ فوجی مشقیں ہیں، ٹریننگ ہے، دفاعی ساز و سامان مل کر بنانا ہے، انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ہے، یہ سب شامل ہے۔ بظاہر تو یہ روایتی دفاع پر ہی مرکوز ہے، مطلب ایٹمی پہلو کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن پاکستان کے پاس جو اندازاً 170 ایٹمی وار ہیڈز ہیں، وہ پس پردہ سعودی عرب کی سیکیورٹی پوزیشن کو مضبوط تو کرتے ہی ہوں گے۔ بالکل، یہی تو اصل بات ہے، اور تجزیہ کار اسی نقطے پر غور کر رہے ہیں۔ زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ نیوکلیئر چھتری نہیں ہے، یعنی پاکستان نے کھل کر سعودی عرب کو ایٹمی تحفظ دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ایک واضح اشارہ ضرور ہے کہ پاکستان کی صلاحیتیں سعودی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بن سکتی ہیں۔ کئی تھنک ٹینکس جیسے بیلفور سینٹر وغیرہ ان کے تجزیے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اس پر کیا رد عمل رہا؟ پاکستان کے اندر بھی مثال کے طور پر پی ٹی آئی نے اس کا خیر مقدم کیا، اسے مسلم اتحاد کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ اور یہ معاہدہ وسیع تر معاشی تعاون سے بھی جڑا ہے، تو کیا اس سے پاکستان کی دفاعی صنعت یا مجموعی معیشت میں سعودی سرمایہ کاری مزید بڑھے گی؟ امکان تو یہی ہے۔ دیکھیں، دفاعی معاہدے اکثر وسیع تر اقتصادی شراکت داری کا دروازہ کھولتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اس کے مشرق وسطیٰ پر پڑنے والے اثرات پر۔ یہ معاہدہ خطے کی جیو پالیٹکس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے، خاص طور پر جب امریکہ کا کردار وہ پہلے جیسا نہیں رہا؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور واضح اثر تو ایران کے حوالے سے ہے۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کی ایران کے خلاف دفاعی پوزیشن اور ڈیٹرنس، یعنی دشمن کو حملہ کرنے سے باز رکھنے کی صلاحیت، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ مستقبل میں یہ ممکن ہے کہ سعودی درخواست پر پاکستانی فوجی وہاں تعینات ہوں، یا کم از کم اس کا امکان ہی ایک رکاوٹ کا کام کرے۔ اچھا، یعنی یہ ایران کو ایک طرح کا پیغام ہے۔ بلا شبہ، بالکل واضح پیغام ہے۔ دوسرا اثر خلیجی سیکیورٹی کے وسیع تر ڈھانچے پر پڑ سکتا ہے۔ کیا متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر جیسے ممالک بھی اسی طرح کے انتظامات کی طرف جائیں گے؟ کچھ حلقوں میں سوشل میڈیا پر بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا یہ ایک وسیع تر سنی سیکیورٹی بلاک کی بنیاد بن سکتا ہے، یا بھی دیکھنا باقی ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ سعودی عرب تو طویل عرصے سے امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر انحصار کرتا رہا ہے۔ جی، یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب اب اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ اپنے تعلقات کو متنوع بنا رہا ہے، ڈائیورسیفائی کر رہا ہے۔ خاص طور پر ماضی میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان پر کچھ پابندیاں بھی لگی تھیں، اس کے باوجود سعودی عرب کا یہ قدم اٹھانا اہم ہے۔ کئی نیوز ایجنسیز نے بھی اس پالیسی شفٹ کو رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خود مختاری کا اظہار ہے اپنی خارجہ پالیسی میں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے خطے میں استحکام آئے گا، یا یہ ایک نئی کشیدگی کو جنم دے سکتا ہے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اب ذرا اسرائیل کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل اس معاہدے کو ایک واٹر شیڈ موومنٹ یا ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کی علاقائی سیکیورٹی حکمت عملی کو تو پیچیدہ بناتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں ہونے والے کچھ واقعات جیسے دوحہ میں مبینہ اسرائیلی کارروائیوں کے بعد سامنے آیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید سعودی عرب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہاں پاکستان کا جوہری پہلو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھلے ہی معاہدے میں ان کا ذکر نہ ہو، ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر اسرائیل کو سعودی مفادات کے خلاف کسی بھی قسم کی پیشگی فوجی کارروائی سے روکنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عالمی خبر رساں اداروں نے بھی اس ممکنہ ڈیٹرنس پر بات کی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی اسرائیل تعلقات جو معمول پر لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ اب کھٹائی میں پڑ سکتی ہیں؟ امکان تو یہی لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب فی الحال ابراہیمی معاہدوں کی توسیع سے زیادہ اپنی ٹھوس سیکیورٹی کو ترجیح دے رہا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ معاہدہ خلیج میں اسرائیل کی فوجی نقل و حرکت کی آزادی کو بھی کسی حد تک محدود کر سکتا ہے۔ اب اگر اسرائیل سعودی عرب کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے پاکستان کے ممکنہ رد عمل کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، جس سے خطے میں غلط فہمی یا کشیدگی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگرچہ کچھ اسرائیلی ماہرین اسے شاید صرف ایک نفسیاتی چال یا دکھاوا سمجھ رہے ہوں۔
جی یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے۔ لیکن بہرحال اسرائیل کو اپنی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا اور شاید وہ امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور دے۔ یہ ممکن ہے۔ اب رخ کرتے ہیں بھارت کی جانب۔ ظاہر ہے بھارت اس پیش رفت کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان کے روایتی حریف اور جوہری پڑوسی کے طور پر نئی دہلی کو کیا خدشات لاحق ہو سکتے ہیں؟ بھارت کے لیے یہ صورتحال کئی پہلوؤں سے چیلنجنگ ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر مستقبل میں پاکستان کی جانب سے کوئی جارحیت ہوتی ہے یا سرحد پار دہشت گردی، تو بھارت کے لیے جوابی کارروائی کرنا زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی ممکنہ سفارتی یا سیاسی پشت پناہی پاکستان کے لیے ایک ڈھال کا کام کر سکتی ہے۔ اچھا، ہم نے 2025 کے بعد بھی کچھ سرحدی جھڑپیں دیکھی ہیں، جیسے مئی میں ایک تنازع ہوا تھا۔ بھارت کو اب یہ فکر ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کشیدگی زیادہ تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی بھارت کے لیے اسکیلیشن لیڈر پر چڑھنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، رسک بڑھ جاتا ہے۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو معاشی ہے۔ سعودی عرب بھارت کے لیے تیل کا ایک بڑا سپلائر ہے، اہم سرمایہ کار ہے۔ اب کیا سعودی عرب کو پاک بھارت کشیدگی کی صورت میں ایک اپنی وفاداری تقسیم کرنی پڑے گی؟ کیا بھارت کی توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور سفارتی محاذ پر کیا اثرات ہوں گے؟ سفارتی طور پر یہ معاہدہ بلا شبہ پاکستان کے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہے اور بالواسطہ طور پر کشمیر جیسے معاملات پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات اپنی جگہ مضبوط ہے، لیکن یہ معاہدہ یقینی طور پر اس تعلق کی نوعیت کو آزمائے گا۔ لیکن کیا یہ معاہدہ واقعی بھارت کے خلاف پاکستان کو براہ راست فوجی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ براہ راست شاید نہیں۔ پاک بھارت تنازعات عموماً دو طرفہ نوعیت کے سمجھے جاتے ہیں اور شاید اس معاہدے کے دائرہ کار میں نہ آئیں، لیکن جیسا کہ کچھ مبصرین نے نشاندہی کی ہے، یہ بالواسطہ طور پر پاکستان کو مزید جدید ہتھیار حاصل کرنے یا اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے، جو بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہوگا۔ تو بھارت کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید سعودی عرب کے ساتھ اپنی سفارتکاری کو مزید مضبوط کرنا اور ساتھ ہی اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرنا۔ یہ ایک منطقی رد عمل لگتا ہے۔ بھارت یقینی طور پر چاہے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات متاثر نہ ہوں۔ صحیح۔ اب اگر ہم ذرا اور وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس معاہدے کے عالمی سطح پر کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ عالمی طاقتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ عالمی طاقتوں کو یقیناً اس پر رد عمل دینا ہوگا۔ امریکہ اور مغربی ممالک شاید اپنے اتحادیوں، خاص طور پر سعودی عرب سے اس معاہدے کی نوعیت اور ممکنہ مضمرات پر وضاحت طلب کریں۔ واشنگٹن میں اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہوں گے۔ ایران اسے گہری تشویش سے دیکھے گا اور اپنی حکمت عملی کا از سر نو جائزہ لے سکتا ہے۔ چین، جس کے پاکستان کے ساتھ سی پیک جیسے بڑے منصوبے چل رہے ہیں، شاید اسے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کے لیے بالواسطہ طور پر مثبت سمجھے۔ تو یہ معاہدہ جہاں کچھ کے لیے مواقع پیدا کر رہا ہے، وہیں خطرات بھی بڑھا رہا ہے۔ کیا یہ مسلم دنیا میں کسی نئے اتحاد کی بنیاد رکھ سکتا ہے، یا یہ خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع کر دے گا، خاص طور پر جوہری حوالے سے؟ یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ یہ معاہدہ یقینی طور پر مسلم ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کی ایک نئی مثال قائم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کی جوہری صلاحیت کا بالواسطہ کردار وہ خطے میں جوہری عدم پھیلاؤ کی کوششوں کے لیے ایک چیلنج بھی بن سکتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ممکنہ معاشی فوائد؟ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر مستقبل میں تقریباً 25,000 پاکستانی فوجی سعودی عربیہ میں تعینات ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ پاکستان کی کمزور معیشت کے لیے ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے، اور شاید اس معاہدے کے پیچھے ایک ممکنہ محرک بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس ساری گفتگو کے اہم نکات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2025 کا یہ دفاعی معاہدہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں، بلکہ ایک اہم اسٹریٹجک پیش رفت ہے جو علاقائی اور شاید عالمی طاقت کے توازن پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ میرے خیال میں جو سب سے اہم اثرات سامنے آ رہے ہیں، ان میں اسرائیل کے لیے یک طرفہ فوجی کارروائیوں میں نئی رکاوٹوں کا پیدا ہونا
اور بھارت کے لیے پاکستان کے ساتھ جاری مخاصمت کے تناظر میں نئے اسٹریٹجک چیلنجز شامل ہیں۔ اور اس معاہدے کی نوعیت بھی اہم ہے۔ بظاہر یہ دفاعی ہے، لیکن جس وقت یہ سامنے آیا ہے، یعنی خطے میں جاری کشیدگی اور عالمی تبدیلیوں کے دوران، اور اس میں پاکستان کی جوہری حیثیت کا جو غیر واضح کردار ہے، وہ اسے خاص اہمیت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی وہ یہ ہے، کیا یہ معاہدہ طویل مدت میں علاقائی استحکام کا باعث بنے گا جیسا کہ اس کے حامی کہتے ہیں، یا یہ دراصل مزید کشیدگی، بداعتمادی اور ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دے گا؟ کیا یہ واقعی مشرق وسطی میں امریکی کردار کے سکڑنے کا مستقل اشارہ ہے، اور کیا یہ دوسرے ممالک کو بھی اسی طرح کے علاقائی سیکیورٹی بلاکس بنانے کی ترغیب دے گا جو عالمی نظام کو مزید ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات وہ آنے والے سالوں میں عالمی سفارتکاری اور جیو پولیٹکس کی سمت متعین کریں گے۔